کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس وجہ سے ہے لِأَنَّهَا مکان الاجتماع امہات العبادات، کیونکہ ان 10 دنوں میں اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ بڑی بڑی عبادتیں اسی عشرے میں کی جاتی ہیں. لہٰذا اس مناسبت سے اس عشرے کو بہت بڑی فضیلت عطا کی گئی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس عشرے میں یوم عرفہ ہے اور یوم النحر قربانی کا. صلاۃ والسلام نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں. الاوراء بین عورها، اگر کاناپن، جس کا کاناپن بالکل واضح ہو. المریضۃ البین مرضها، وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو. والعرجاء بین ضلعها، وہ لنگڑا لولا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو. والکثیرۃ التی لا تنقى، اور وہ کمزور اور لاغر اور دبلا پتلا جانور جس کے اندر گودا نہ ہو اور طاقت نہ ہو. ایسے جانوروں کی قربانی اللہ قبول نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اگر بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے. سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اس دن نازل ہوتی ہے، سب سے زیادہ رب کی مغفرت اس دن نازل ہوتی ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں کے انسانوں کے معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے اسی دن آزاد کرتا ہے. قال اللہ تعالی والفجر وليال عشر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا العشر، وقال ما العمل في ایام افضل منها في هذه، قالوا ولا الجهاد يا رسول الله، قالوا ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. معزز بزرگان دین، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. جو رب العالمین دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے، جو زمانوں کو بدلتا ہے اور بعض زمانوں کو، بعض ایام کو دیگر ایام پر فضیلت عطا فرماتا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، عام طور پر انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، انسان کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ نیکیوں سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہماری زندگیوں میں نیکیاں کم کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں. اکثر لوگ نیکی کے کام کم کرتے ہیں، گناہوں کے کام زیادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، یقیناً انسان کا جو نفس ہے یہ انسان کو گناہ اور غلطیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے اور غلطیوں کی طرف ان کو مائل کرتا ہے. اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ رحم کرے، کسی کو نیک بنائے، کسی کو عابد و زاہد و نیک صالح بنائے تو وہ گناہ کم کرتا ہے، غلطیاں کم کرتا ہے، نیکیاں زیادہ کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان گناہوں کی تلافی کی خاطر، ہمارے اجر میں، ہمارے ثواب میں زیادتی کے خاطر، اور ہم اچھے کام زیادہ کریں، نیک کام زیادہ کریں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین مختلف نیکیوں کے موسم ہماری زندگیوں میں عطا فرماتا ہے. اسی میں سے ایک ہے رمضان کا مہینہ، جو 2 ماہ قبل ہم سے رخصت ہوا ہے، جس میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، بہت ساری عبادتیں کی، نمازیں، تراویح اور صدقہ و خیرات، روزے اور دیگر اچھے اور خیر کے کام ہم نے انجام دیے. ویسا ہی ایک نیکیوں کا موسم انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والا ہے، کیونکہ آج عرب ممالک کے اندر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. قوی امکانات ہیں کہ آج یہاں پر بھی چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ. تو اگر چاند نظر آ گیا تو کل سے
ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوگی مغرب کے بعد سے۔ تو معزز حاضرین، یہ جو عشرہ ہے جس کو ہم عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں یا ان دنوں میں ایک بہت بڑی اللہ کی عبادت، حج کی عبادت انجام پاتی ہے۔ اسی مہینے میں لوگ حج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، جو سال کے تمام دنوں میں، سال کے 360 دنوں میں سب سے افضل ایام ہیں، سب سے افضل دن ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے، سال کے سب سے بہتر اور سب سے افضل ایام یہی ایام ہیں عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، ان 10 دنوں میں جو کام ہم کرتے ہیں، جو نیکی کے کام، بھلائی کے کام، یہ ان 10 دنوں میں اتنے فضیلت والے بن جاتے ہیں، اتنے افضل ہیں کہ اتنے فضیلت والے اور افضل دیگر دنوں میں نہیں ہیں۔ بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آیا ہے اللہ کے نزدیک سب سے افضل محبوب اعمال اور افضل اعمال یہی اعمال ہیں جس کو ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اعظمها اجرا، سب سے زیادہ اجر والے، سب سے زیادہ ثواب انہی 10 دنوں کے عمل پہ ہمیں ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس 10 دنوں کے عمل کے مقابلے میں جہاد افضل نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی افضل نہیں ہے، ان 10 دنوں کے اعمال جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اللہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی جان کی بھی قربانی پیش کرے، اپنے مال کی بھی قربانی پیش کرے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو وہ شخص افضل ہے۔ لیکن اگر واپس کوئی آ جائے زندہ بچ کر، اگر وہ جہاد میں بھی اللہ کے راستے میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کا عمل اس کے عمل سے کم ہے۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت والی یہ عبادت ہے، کتنا بڑا فضیلت والا یہ عشرہ ہے۔ معزز حاضرین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ بہتر ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اگر راتوں کا اعتبار کریں گے تو رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 رات زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ اگر دن کا اعتبار کریں گے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ رمضان کے دنوں سے زیادہ بہتر ہے، رمضان کے عشروں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں یوم النحر ہے یعنی قربانی کا دن ہے۔ آخر اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو اتنی بڑی فضیلت کیوں عطا کی؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی دن کو کسی دن پر فضیلت عطا کرتا ہے، کسی شخص کو کسی شخص پر فضیلت عطا کرتا ہے، کسی مہینے کو کسی مہینے پر فضیلت عطا کرتا ہے، کسی موسم کو کسی موسم پہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے جس پر چاہے فضیلت عطا فرمائے۔ لیکن ایک وجہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس وجہ سے ہے لأنها مکان لاجتماع امہات العبادات، کیونکہ ان 10 دنوں میں اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ بڑی بڑی عبادتیں اسی عشرے میں کی جاتی ہیں، لہٰذا اس مناسبت سے اس عشرے کو بہت بڑی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس عشرے میں یوم عرفہ ہے اور یوم النحر قربانی کا دن ہے، اس وجہ سے بھی اس عشرے کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال اس عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علی الاطلاق سال کے 360 دنوں میں سب سے افضل دن یہی 10 دن ہیں۔
جو ابھی آنے جا رہے ہیں ہماری زندگی میں یا ہمارے اس سال، اگر ہم اس عشرے کو پالیں، اس عشرے میں ہم زندہ رہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ مطلق طور پر ہم سے جتنی نیکیاں ہو سکیں، جتنے خیر کے کام ہو سکیں، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، اور جتنی بھی عبادت، جتنا بھی خیر ہو سکے ہم سے ہم وہ کریں. لیکن بالخصوص خاص طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا. اس میں سے ایک کام ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت سب سے زیادہ افضل عبادت ہے، لہٰذا فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ والتکبیر والتحمید، لہٰذا ان 10 دنوں میں تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح تسبیح و تحمید کثرت سے پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. ان 10 دنوں میں علی الاطلاق، دن ہو یا رات ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی وقت ہو، ہم لوگوں کو اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل، ذکر و اذکار پڑھتے رہنا چاہیے. ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تو بازاروں میں، گلیوں میں زور زور سے اللہ کا ذکر کیا کرتے، زور زور سے تکبیرات بلند کیا کرتے، یہاں تک کہ بازار گونج جاتا اور سارے لوگ ان کی تکبیر پہ تکبیر کہا کرتے. ان کا ذکر سن کر دوسرے لوگ بھی ذکر کیا کرتے تھے. لہٰذا اس مہینے میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے. اور اسی طرح روزہ رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. ذی الحجہ کے 9 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. لہٰذا اس پورے عشرے میں قربانی کے دن کو چھوڑ کر ہم 9 دنوں میں اگر ہو سکے تو روزہ ضرور رکھیں، اگر نہیں ہو سکا تو کم سے کم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں. کیونکہ عرفہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یہ عرفہ کا دن اتنا فضیلت والا دن ہے، اتنا افضل دن ہے کہ اگر حج ہے تو وہ عرفہ کا ہے. یعنی بغیر عرفہ میں رکے کے، بغیر عرفہ میں جائے کے کسی بھی شخص کا حج ہو نہیں سکتا. اگر کوئی شخص حج میں نہ رکے، عرفہ میں نہ رکے، عرفہ میں جا کے نہ ٹھہرے، اس شخص کا حج نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے. اور اسی طرح اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اگر بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے. سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اس دن نازل ہوتی ہے، سب سے زیادہ رب کی مغفرت اس دن نازل ہوتی ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں کے انسانوں کے معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے اسی دن آزاد کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثم یباہی بہم الملائکہ، میدان عرفہ میں وقوف کرنے والے حاجیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ان کے قریب ہوتا ہے، اور ان کے قریب ہو کر فرشتوں پر فخر کرنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کی بندگی کو دیکھ کر، اپنے ان بندوں کی عاجزی و ان کی ساری دعاؤں اور عبادتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ما اراد ہؤلاء، اے میرے فرشتوں، یہ جو میرے نیک بندے ہیں جو آج پراگندہ حالت میں اور آج عاجزی و انکساری کے ساتھ میری بندگی میں لگے ہیں، میرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عاجزانہ طور پر مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں وہ میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہی وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا. اور اس دن ایک آیت نازل ہوئی جو بہت عظیم آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یہودی شخص تھا، کہنے لگا
تمہارے دین میں، تمہاری شریعت میں، قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن کے جس دن وہ نازل ہوئی اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کون سی آیت ہے وہ؟ تو اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ آیت کہاں اور کس وقت نازل ہوئی، اور یہ آیت عرفہ کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب حج میں تھے، عرفہ میں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا، حقیر، ذلیل اور کمزور کسی دن سمجھتا ہے تو وہ اسی دن اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتا ہے، سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ چھوٹا اسی دن سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن کثرت سے اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے اور لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس دن معاف فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عرفہ کا دن بہت عظیم دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور صرف روزہ نہیں بلکہ اس دن کثرت سے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہیے، رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے گناہوں کو پیش کر گڑ گڑا کر عاجزی و تواضع کے ساتھ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑا موقع ہے ہم لوگوں کو کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر سکیں، اپنے آپ کو جنتی بنا سکیں، اپنے کبیرہ گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ یہ بہت بہترین موقع ہے عرفہ کا دن۔ اور اس دن کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرے، ایک پچھلے سال اور ایک آگے کا سال۔ یہ 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن کی وجہ سے معاف کرے گا۔ اگر سچی توبہ کریں، سچے دل سے عاجزی کے ساتھ استغفار کر کے اس دن روزے کی حالت میں رہیں، اللہ تعالی ہمارے بڑے گناہ اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں میں جو بہت بڑی عبادت انجام پاتی ہے، وہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، وہ ہے حج۔ حج 8 ذی الحجہ کو تمام حجاج کرام اپنے اپنے مقامات سے، اپنے اپنے کمروں سے یہ احرام باندھ کر مینا کی طرف نکلتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ پورے مکے کی گلیاں، مکے کے بازار لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونجنے لگتی ہیں، اور سارے حاجی مقام مینا میں جاتے ہیں اور مینا میں ٹہرتے ہیں، اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے مقام پہ ٹہرتے ہیں اور اسی رات مزدلفہ میں جاتے ہیں، اور 10 تاریخ کو پھر مینا کو واپس آتے ہیں۔ یہ جو حج کی بہت بڑی عبادت ہے وہ انہی دنوں میں انجام پاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، 5واں رکن ہے، 5واں پلر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ اگر کوئی شخص حج کرے، گناہ کے کام نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، فحش باتیں اور فحش کام نہ کرے، رجع کیوم ولدته امہ، وہ حج سے اپنے گھر کو ویسے ہی واپس آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بے گناہ ہو کر، پاک و صاف ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ نہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اگر ہم اس حج میں سچی توبہ کریں تو ہمارے کبیرہ گناہ، ہمارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات مجھے ذکر کرنا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ حج کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ حج زندگی کے آخری عمر میں کرنا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط تصور ہے کہ حج جہاں مالی عبادت ہے وہیں پر بدنی عبادت بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے یا مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے اور اپنے جسم کو تھکانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو طاقت دیا ہے، حج کو جانے کی استطاعت ہے، تو جتنی جلد ہو سکے اتنی جلد حج کو چلے جانا چاہیے،
کیونکہ یہ مستطیع لوگوں پر فرض ہے. جب ہماری استطاعت ہو جائے، جب ہم حج کرنے کی طاقت رکھیں تو ہم پر حج واجب ہو جاتا ہے. جتنا جلد ہو سکے ہم حج کو جانے کی فکر کریں اور کوشش کریں، اور زندگی کے آخری عمر تک اس کو نہ ٹالیں، کیونکہ زندگی یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں. ہماری موت کب آ جائے ہمیں کوئی بھروسہ نہیں. لہٰذا اللہ کی عبادت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حج جیسی عبادتوں میں کسی بھی صورت میں تاخیر مناسب نہیں ہے اور درست نہیں ہے. اور اسی طرح ان 10 دنوں میں یہ جو سب سے افضل دن ہے قربانی کا دن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. سال کے تمام دنوں میں اور 10 ذی الحجہ عشر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سب سے افضل اگر کوئی دن ہے تو وہ قربانی کا دن ہے. کیونکہ دیکھیے اس دن لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے توحید کا نمونہ پیش کرتے ہوئے، توحید کا مظہر پیش کرتے ہوئے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں. اس سے بڑا توحید کا مظہر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اس دن کو دنیا کا سب سے افضل دن قرار دیا گیا. اور اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کے بعد جو 11 ذی الحجہ کا دن ہے وہ دن اس کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس دن بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ قربانیاں کی جاتی ہیں. تو معزز حاضرین، نہ صرف حاجی بلکہ غیر حاجی بھی اس دن قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں. ذرا سوچو کہ ایک انسان اگر غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے تو وہ مشرک ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. وہیں پر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں تو وہ منظر کیسا ہوگا؟ وہ توحید کا مظہر کتنا عظیم مظہر ہوگا، سوچو. تو معزز حاضرین، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، ان کو کسی بھی حالت میں قربانی کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو قربانی کی طاقت رکھے پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کو بھی نہ آئے، ہمارے عیدگاہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے. کتنی بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. حج قربانی کرنا یہ اگرچہ کہ سنت موقدہ ہے، لیکن استطاعت رکھنے والے کے لیے کسی بھی حال میں قربانی کو چھوڑنا بالکل مناسب اور درست نہیں. قربانی کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے، قربانی کا سب سے بنیادی اور اہم مقصد ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے اللہ کا تقوی اور اللہ کی پرہیزگاری کو اپنے دل میں بٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اگر اللہ کو پہنچتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے. لہٰذا اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانیوں کا جانور خریدیں اور قربانی پیش کریں. اور ایک بات یاد رکھیں، جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے دونوں نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کیا اور فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. یقیناً اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، انہی لوگوں کی نیکیوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں جو متقی اور تقوی والے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور دوسروں پر فخر کرنے کے لیے یا اس نیت سے قربانی کرتے ہیں کہ میں مالدار ہوں، یا میرے پڑوس میں سارے لوگ قربانی کر رہے ہیں، یا میرے رشتہ دار سارے لوگ، میرے دوست احباب قربانی کر رہے ہیں، اگر میں قربانی نہ کروں گا تو میں ان کی نگاہوں میں کمزور ہو جاؤں گا، یا پھر ان کی نگاہوں میں میں حقیر بن جاؤں گا، یا پھر میرا کیا مقام رہے گا. اس نیت سے اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں، وہ قربانی مردود ہے. اس قربانی کے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں. بس اوقات بعض لوگ اس لیے قربانی کا بکرا خرید کے لاتے ہیں کہ قربانی کا بکرا ہمارے بچوں کو پسند ہے، ہمارے بچے اس سے کھیلتے ہیں اور ہمارے بچے بار بار ستا رہے ہیں. یہ بھی غلط نیت ہے، غلط ارادہ ہے.
قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور عام طور پر ماحول میں آج کے زمانے میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، قربانی کے جانوروں کو سوشل میڈیا میں پوسٹ کیا جاتا ہے، اسٹیٹس میں رکھا جاتا ہے اور وہ دوسروں تک گروپوں میں بھیجا جاتا ہے، بس اس وجہ سے کہ لوگ دیکھیں کہ میں نے کتنا مہنگا بکرا خریدا ہے اور کتنا مہنگا جانور خریدا ہے اور میں کتنا بڑا اللہ کا متقی ہوں، دیکھو اتنی بڑی قربانی میں پیش کر رہا ہوں۔ اور بس اوقات ہم لوگ بعض نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کام ہی رہتا ہے کہ قربانی کے دن آتے ہی فوراً بازاروں میں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، ہنگامہ مچاتے ہیں اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم قربانی کا جانور خرید رہے ہیں۔ کیا یہ اخلاص ہے؟ کیا یہ اللہ کا تقوی ہے؟ ذرا سوچو، کہ یہ قربانی قبول ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ عبادت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بس اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ قربانی کا جانور قربانی سے ایک دن پہلے رات میں اس کو لڑاتے ہیں، اس کو جھگڑا کرواتے ہیں، قربانیوں کے بکروں کا فائٹ چلتا ہے۔ نعوذ باللہ، کتنی بری حرکت ہے، کتنی بدترین حرکت ہے، اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھیے میرا جانور فلاں جانور پہ جیت گیا اور میرا جانور اس فلاں کے جانور پر طاقت اور غالب آ گیا۔ اگر اس جانور کو زخم ہو جائے، اس جانور کو اگر کچھ ہو جائے تو وہ قربانی قبول بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بے عیب جانوروں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ الاوراء بین عورها، اگر کاناپن، جس کا کاناپن بالکل واضح ہو۔ المریضۃ البین مرضها، وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ والعرجاء بین ضلعها، وہ لنگڑا لولا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ والکثیرۃ التي لا تنقى، اور وہ کمزور اور لاغر اور دبلا پتلا جانور جس کے اندر گودا نہ ہو اور طاقت نہ ہو، ایسے جانوروں کی قربانی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو اس کے کانوں کو دیکھیں، ایسے جانور نہ خریدیں جس کے کان کٹے ہوں یا پھٹے ہوں یا جس کے کان میں سوراخ ہو، ایسے جانوروں کو نہ خریدیں، بالکل بھی نہ خریدیں۔ ہاں البتہ وہ جانور ہیں جس کو حکومت کی طرف سے کانوں میں سوراخ ڈال کر کچھ نشانی لگائی جاتی ہے، چھوٹا موٹا سوراخ ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا، ایسے جانور قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سینگ ٹوٹے جانوروں کی بھی قربانی نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر تھوڑا بہت سینگ ٹوٹا ہے تو وہ جانور صحیح ہے، اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ اگر سینگ ٹوٹا ہے یا پورا سینگ ٹوٹا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور تھوڑا سینگ ٹوٹے تو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ اس سے اچھا جانور تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اس سے اچھا جانور خریدنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح یہ جو عیوب حدیث میں آئے ہیں، ان سے بڑے بڑے عیوب اگر کسی جانور میں ہیں، ان سے بڑی بڑی بیماریاں کسی جانور میں ہیں، وہ جانوروں کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر چھوٹا موٹا عیب ہے، چھوٹا موٹا نقص ہے، واضح نہیں ہے، تو پھر بھی ان جانوروں سے اگر احتیاط کیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر قربانی کریں گے تو انشاءاللہ وہ قربانی صحیح ہوگی۔ اور اسی طرح حلال کمائی سے ہم لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یقیناً اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ حرام کمائی سے کی گئی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور ضرورت پڑے تو قربانی کرنے کے لیے قرض لے سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، ہاں لیکن یہاں پر یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کسی کو قرض دینا ہے، سالوں سال مہینے مہینے ٹھکا رہے ہیں اور یہاں پر عمدہ سے عمدہ جانور خرید کر، مہنگا سے مہنگا جانور خرید کر قربانی دے رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں البتہ چھوٹا موٹا قرض ہے یا قرض لے کر آپ جانور خریدتے ہیں اس نیت سے کہ میں قریب میں ادا کر دوں گا یا جلدی ادا کرنے کی آپ کے پاس طاقت ہے، تو ایسے وقت میں قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح
میت کی طرف سے قربانی کرنے کے سلسلے میں قرآن میں حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی بھی دلیل نہیں ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی، لہٰذا میت کی طرف سے قربانی نہ کریں۔ بعض علماء نے کہا کہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں لیکن پورا گوشت صدقہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کھانا ہے، صدقے کی نیت سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادتوں میں دلیل چاہیے، اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے واضح دلیل جس کے ذریعے سے یہ کہا جائے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، لہٰذا میت کی طرف سے قربانی نہیں کرنا ہے۔ البتہ میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کا ذکر آیا ہے، اور صدقہ و خیرات کرنے کا ثبوت ہمیں حدیثوں کے اندر ملتا ہے، لہٰذا صدقہ و خیرات آپ میت کی طرف سے کریں، اور صدقہ جاریہ کے کام ہم میت کی طرف سے کثرت سے کریں، جس سے میت کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، ایسے کام کریں۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند اگر نظر آئے تو اس کے بعد جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے بال، ناخن وغیرہ کاٹنا بالکل جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بال اور ناخن کاٹے، تو لہٰذا اگر یہ کام کرنا ہے تو آج ہی جلدی سے کر لیں۔ اور اسی طرح قربانی کے جانور کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کے دودھ کے دانت جھڑ کر نئے دانت، شروع کے 2 دانت اگر نکلے ہوں تو اس کو مسنہ کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم ایسے ہی جانوروں کی قربانی دو جس کے دودھ کے دانت جھڑ کر دوسرے دانت نکلے ہوں، 2 دانت ظاہر ہوں، ایسے جانوروں کو تلاش کریں اور ایسے جانوروں کی قربانی دیں۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جانور خریدتے ہوئے باقاعدہ طور پر دیکھنا چاہیے، چیک کر کے جانور کو لینا چاہیے۔ یہ قربانی کے اور عشر ذی الحجہ کے مختصر احکام و مسائل تھے، اور اس سے بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، غلط کاموں کو چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیے عام طور پر لوگ رمضان کا جتنا اہتمام کرتے ہیں اتنا اہتمام ان 10 دنوں کا نہیں کرتے، ان 10 دنوں کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اس 10 دنوں کی اہمیت کو نہیں جانتے، گناہ کرتے رہتے ہیں، جیسے عام دن ہم زندگی گزارتے ہیں ویسے ان 10 دنوں میں بھی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اشہر حرم ہیں، اشہر حرم میں گناہوں سے، غلطیوں سے بچنا ہے، اور پورے سال میں بھی بچنا ہے، لیکن خاص طور پر اشہر حرم میں، اور اس میں بھی خاص طور پر ان 10 دنوں میں گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں سے دور رہنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کثرت سے اس مہینے میں اللہ کی بندگی کرنے، خیر کے کام اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے۔ جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین میں یا دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کی تو مدد فرما، اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو تو سربلندی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔